تو جب ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو جگہ جس کو وہ کنٹروورشل کہہ رہے تھے، امیر معاویہ چوک کے پاس سے حویلیہ میں، تو ٹی ایل پی نے بتایا کہ وہاں سے ہمارا یوم پاکستان کا جلوس بھی نکلتا ہے اور یوم دفاع پاکستان کا بھی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور خود سپاہ صحابہ کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ساتھ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ وہاں وہ لوگ ہوں گے اور تصادم ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا۔ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ معاویہ اعظم نے خود آفیشلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں ٹی ایل پی کے ہاں جاؤں گا بھی، تعزیت بھی کروں گا، بتاؤں گا بھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پھر ہمارے مفتی اعظم وارث صاحب علامہ سعد رضوی صاحب سے رابطے میں تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں کال آف کر دیں۔ آپ حضرات سے جو ادھر گئے ہیں ہری پور سرائے سالے سے آگے جاتے ہیں تو حویلیہ شہر دائیں طرف اوپر ہے اور نیچے پل ہے، وہ شاید دریا دوڑ کہتے ہیں اس کو، کراس کرتے ہیں تو ایبٹ آباد جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایبٹ آباد حویلیہ کے درمیان جو پل تھا، یعنی اس علاقے کی طرف گئے بھی نہیں ہیں، حویلیہ شہر کے اندر گئے بھی نہیں ہیں۔ اس مقام سے تقریباً 3 کلومیٹر دور اپنے جلوس کو ختم کر دیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو یہ بتاتے ہیں کہ اچانک فائرنگ شروع کر دی گئی، بلائنڈ فائرنگ، گرینیڈ پھینکے گئے، سول ڈریس میں بھی لوگ تھے، اور اس میں 4 افراد شہید ہو گئے، 1.5 درجن تو شدید زخمی ہیں، باقی زخمی اور بھی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دانستہ ایک قتل عام کی مجرمانہ کارروائی تھی، کیونکہ جب جلوس کال آف ہو گیا، واپسی کا سفر شروع ہو گیا، تب تک کوئی تصادم، ٹکراؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے لوگوں پر فائر کھول دینا، جن کو یہ حضرات خود عینی شاہد ہیں۔ پھر ان کے پاس کلپس ہیں۔ آپ میں سے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم میں دلچسپی رکھتے ہیں، ڈیٹیکٹیو جرنلزم میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ آئیں، ان کلپس کو آپ دیکھیں، سنیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے نظم میں کوئی نہ کوئی ایسا طبقہ موجود ہے جو ملک میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کس ادارے کے ہیں، کون لوگ ہیں، اور کون ہیں کہ جن پیچھے لائن اپ ہے پولیس اور سول ڈریس میں ان کو باقاعدہ فائرنگ کی فری اجازت دی جاتی ہے، کوئی چیک نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ شاید قیادت نشانے پر تھی، جو ان کو ہٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ پورے ملک میں ایک ریئیکشن ہو اور پورے ملک میں انتشار برپا ہو جائے۔ یہ ایک انٹینشنل ارادی کارروائی تھی، اس کے شواہد ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ہم ریاست سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاستی اداروں میں ایسا سیل کون سا ہے یا ایسے افراد کون سے ہیں جو ملک کو تصادم کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اور جو ملک میں انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہم تو اس لیے آئے کہ ان کو ٹھنڈا کریں، کیوں کہ ان پر بھی جو شہداء ہیں، زخمی ہیں، ان کے متعلقین کا دباؤ ہے، نوجوانوں کا دباؤ ہے۔ تو کل سے ہم اس کوشش میں ہیں کہ ان کو کول ڈاؤن کریں، ان کو ٹھنڈا کریں، اور پہلے اپنا موقف قوم کے سامنے اور جو مختلف ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے سامنے پیش کریں کہ وہ اس مسئلے کو ایڈریس کرے، ریزالو کرے
اور مجرموں کو سامنے لائے